अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल मौसम वगैरह में खुश आमदीद। जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तहरीर किए जाने वाले ख़त के बाद इमरान खान को चाहिए कि वो कैमरे की तरफ देखें, मुस्कुराएं और हाथ हिला दें, क्योंकि उनके साथ हो गया है जनाब प्रैंक। सदर आरिफ अलवी ने नहायत ही खूबसूरती के साथ उस मीसनी वाला किरदार अदा किया है जिसके बारे में पंजाबी में एक ज़रबुल मसल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और गौर करें अगर आप इस हकीकत पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सदर साहब वाक़तन वैसी ही मीसनी हैं। वो ख़त जो उन्होंने जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तहरीर फरमाया है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उस अक्स में आरिफ अलवी साहब क्या फरमाते हैं? आरिफ अलवी साहब ये फरमाते हैं कि आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत सदर पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार है कि अगर असम्बली वो तहलील करेंगे वज़ीर आज़म की सिफारिश पर, तो वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। इंतखाबात की तारीख उनके नज़दीक 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। लिहाजा इस वक्त चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है, मैटर जो है वो सब जुडिस है, इसीलिए सदर साहब इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। अलबत्ता वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन यानी 79वें दिन जो है वो मुनक्कद हो जाएं, और ये जो दिन बनता है ये बनता है 6 नवंबर 2023। यानी सदर साहब ने तजवीज़ दी है कि इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि सदर साहब ने अपने एग्जेक्टिव इख्तियारात, वो इख्तियारात जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है, बकौल उनके, उससे उन्होंने थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाया है और उन्होंने आइन के तहत दिए जाने वाले इख्तियारात को इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला किया है, और उन्होंने बॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में फेंक दी है अपनी एक तजवीज़ के साथ। और अगर देखा जाए तो सदर साहब का ये वाला जो मौक़िफ़ है ये साबिक़ हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के करीब तर है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी यही कहती है कि जनाब सदर साहब के पास इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान नहीं, और सदर साहब के पास सदर साहब ने जो इंतखाबी कवानीन में तब्दीली का इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरामीम थी उसकी मंजूरी दी है, ख़ुद अपने दस्तखत किए हैं, यानी अपने हाथ काट दिए हैं उस एक्ट के तहत, और वो अब इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार से महरूम हो चुके हैं। इस बात को सदर साहब ने तस्लीम कर लिया है कि हाँ वो इंतखाबात की तारीख देने के इस इख्तियार से महरूम हो गए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाब सदर साहब ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों किया? और इस एक्टिविटी का जवाब हमें गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में होने वाली जो मुख्तलिफ़ मुलाकातें हैं उससे मिलता है। आरिफ अलवी साहब से पीटीआई की कुछ लीडरशिप्स ने मुलाकातें की थी और उनको इमरान खान और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए दबाव में लाने की भी कोशिश की गई थी कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें, लेकिन चूँकि सदर साहब के पास अपना एक लीगल विंग मौजूद है ईवान सदर में, और उसने सदर साहब को ये बात बावर कराई थी कि जनाब आप इंतखाबात की मौजूदा हालात में ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में होने वाली तरामीम के बाद आप इलेक्शन डेट देने का इख्तियार नहीं रखते, क्योंकि अगर आप इलेक्शन डेट देंगे तो अगलों ने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई वाले इलेक्शंस का आर्डर नहीं माना, तो आपका भी आर्डर नहीं माना जाएगा, तो फिर मैं खामखा अपने तमाशा बनाना, तो आपकी मर्ज़ी। और ये बात सदर साहब की समझ में आ गई थी। बुशरा बीबी यानी आप ये समझ लेंगे कि बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के दबाव के ऊपर या उनकी ख्वाहिश के ऊपर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के साथ प्रैंक कर दिया। पिंकी के कहने पर प्रैंक हो गया जनाब इमरान खान साहब के साथ। इसमें कोई दो राय कम अज़ कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस सारे के सारे सिनेरियो में आरिफ अलवी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते उस्तवार करने की एक मरतबा फिर कोशिश की, और इस हवाले से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कुछ रोल प्ले किया। मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से कामरान यूसुफ साहब ने भी एक वीलॉग किया, और कल जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ एक इंटरव्यू किया। इन दोनों जर्नलिस्टों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए इमरान खान साहब के साथ राब्ते में है, या उनको किसी तरह का कोई तोड़पन उनके साथ कर रही है, या उनको लूप में लेने की कोशिश कर रही है। यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें एक मरतबा फिर शुरू हो गई हैं। बज़ाहिर इस बात के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं
کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ سنیریو میں عمران خان کے لیے کسی طرح کا کوئی ویور دے. اس بات کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں عمران خان بطور ایک کنٹیسٹنٹ الیکشن لڑ سکیں. اس بات کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں کہ اگلے انتخابات کے بعد جو اسمبلی وجود میں آئے گی اس کے اندر عمران خان موجود ہوں گے. میں صرف عمران خان پرسن سپیسیفک بات کر رہا ہوں. عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ اس ایوان میں موجود ہو سکتی ہے, انتخابات لڑ سکتی ہے, بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہو سکتا ہے. نہیں ہوں گے تو عمران خان ہوں گے. یہ وہی سینیریو ہے جب شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل میں قید تھے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے 9 مئی کے بعد جب ان کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو اس کے بعد انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی تھیں جس میں عمران اسماعیل تھے, جس میں علی زیدی تھے, فواد چودھری تھے, دیگر تھے. انہوں نے جا کر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کو آفر کی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ وہ پارٹی کو بچانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو اسی میں سب کا بھلا ہے. لیکن نہ عمران خان صاحب قائل ہو سکے, نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب ان کو قائل کر سکے. اور اس کے بعد سینیریو اس وقت بھی مائنس عمران خان کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ صرف اسی ایک شرط پر شاید کسی طرح کا کوئی ماحول بنا سکتی ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے شاید فیوچر کے اندر کچھ آپشنز کھل جائیں. لیکن عمران خان صاحب جہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسی کوئی گنجائش پیدا نہیں کریں گے جس کے تحت ان کا یہ جو ہی مین امیج ہے وہ متاثر ہو. لہٰذا یہ جو پرینک ہے وہ ان کے ساتھ مسلسل ہوتے رہیں گے. محمد علی درانی صاحب نے جو نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کے کہنے پر آئے تھے. پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے, اب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے ہیں اور یہ جو جمعہ آنے والا ہے ایک دن بعد, اس جمعۃ المبارک کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے اٹھائے جانے والا پہلا قدم, پہلا اقدام وہ تجویز کریں گے اور وہ منظر عام پر لے کے آئیں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے جو میں کسی کے کہنے کے بغیر ہی مثالتی کوششوں کا آغاز کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رول پلے کر رہے ہیں. اب وہ کون ہے جس کے کہنے پر وہ یہ رول پلے کر رہے ہیں؟ وہ یقینی طور پر عارف علوی صاحب ہی ہو سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ایسی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں اس طرح کے کچھ کانفیڈنس بلڈنگز میئر ہوتے ہوئے نظر آئیں اگر عمران خان صاحب نے اپنے موقف سے کسی حد تک پیچھے ہٹنے کا ارادہ ظاہر کیا. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر حالات ہمیں ذرا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. عارف علوی صاحب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ بشرا بی بی, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اور خود عمران خان صاحب کے دباؤ میں تھے اور ان کو اس بات کے لیے بار بار اکسایا جا رہا تھا کہ وہ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کریں. عارف علوی صاحب بخوبی جانتے تھے کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, لیکن وہ اس پوزیشن میں آ چکے تھے جہاں پر نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر سکتے تھے اور نہ ہی عمران خان صاحب کو واضح طور پر انکار کر سکتے تھے کہ جناب یہ کام میں نہیں کر سکتا. لہٰذا انہوں نے ایک میسنی کا رول ادا کیا اور انہوں نے یہ والا خط لکھ کر عمران خان صاحب کے رانجھا راضی رکھنے کی کوشش کی کہ جناب یہ خط میں نے تحریر کر دیا تھا, 6 نومبر کی تاریخ میں نے تجویز کر دی تھی, آگے ان کی مرضی, انہوں نے الیکشن 14 مئی کو نہیں کرایا تو میرے کہنے پہ 6 نومبر کو کہاں سے کرانا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے لیے عمران خان صاحب کے پاس جو گنجائش ہے اس کو ذرا پکا رکھنے کی کوشش کی. دوسری جانب انتظار حسین پنچوتا صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, اور آج ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پنچوتا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہو گئی ہے, اگلی تاریخ 26 سپٹمبر رکھی گئی ہے. خان صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ان کا کہنا تھا کہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہوں, صدر سے آئین کے آرٹیکل 48 کے مطابق 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں. یعنی آج بھی عمران خان صاحب کی طرف سے عارف علوی صاحب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور اس کے بعد عارف علوی صاحب نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا.
پنچوتا صاحب کے مطابق عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل الیکشن میں ہے، یہ مجھے الیکشنز کی دوڑ سے باہر رکھنے کے لیے جیل میں بند رکھنا چاہتے ہیں، تمام کیسز جھوٹ پر مبنی اور حقیقت سے دور ہیں، اگر انصاف کے مطابق فیصلے ہوں تو ان کیسز میں مجھے بند نہیں رکھا جا سکتا۔ سائفر کیس کی اوپن سماعت کا مطالبہ کیا۔ 9 مئی کو میں تو جیل میں تھا، اب میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، 9 مئی کا فائدہ اٹھانے والے ہی اس کے پیچھے ہیں۔ آج پھر استدعا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر ایک آزاد کمیشن بنے جو دونوں طرف کی بات سنے اور حقیقت پر مبنی فیصلہ کرے۔ عمران خان صاحب نے جج صاحب کے سامنے یعنی ابو الحسن حیات ذوالقرنین کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب جیل میں مجھے بڑی اچھی سہولتیں مل رہی ہیں، سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، البتہ بشرا بی بی کے ساتھ جو میری تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے اس کا دورانیہ ذرا بڑھا دیا جائے، اور جج صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ جناب عمران خان صاحب کی اس خواہش کا احترام کیا جائے۔ اب عمران خان صاحب نے عارف الوی صاحب کو کہا، آج میں نے آپ کو بتایا یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ٹویٹ کیا انہوں نے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب 2 ڈیولپمنٹس ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ صدر صاحب نے اس خط کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب یہ معاملہ جو ہے پریجڈس ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تجویز کیا ہے کہ آپ اس معاملے میں کلیئرٹی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں اور جا کر ان سے بات کریں کہ یہ انتخابات کب تک ہو سکتے ہیں، کیا ان میں کوئی گنجائش ہے، تاکہ اگر آئین کے اندر کوئی ابہام ہے تو سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر اس ابہام کو آئینی کور دیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی ابہام کریٹ نہ ہو۔ اب اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک پٹیشن رٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جا چکی ہے، البتہ اس رٹ پٹیشن پر ابھی جو آفس ہے اس نے کوئی اور کارروائی نہیں کی، کوئی بینچ سازی اس کے اوپر نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کو ابھی کسی جگہ پر فکس کیا گیا ہے، لہٰذا صرف درخواست کا جمع کرا دینا اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ معاملہ سبجیکٹس ہے، وہ اس صورت میں ہوگا جب اس کی سماعت کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمران خان صاحب کو ٹاٹا گڈ بائے کہہ دیا ہے، البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ، اور ان دو جرنلسٹوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، کامران یوسف صاحب اور نعیم اشرف بٹ صاحب، ان دونوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب اب بھی محمد علی درانی صاحب کے ذریعے یہ کھیل جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو لوپ میں لے کر انتخابات کا التوا کیا جائے اور معیشت کو مضبوط کیا جائے، اور وہ جو انویسٹمنٹ ممکنہ طور پر پاکستان میں آنی ہے اس کا جو راستہ ہے وہ ہموار کیا جا سکے۔ بظاہر تو یہی ایک گیم پلان نظر آ رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے قریب آنے سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے، کیا اس کے اندر بھی کوئی تعطل آتا ہے یا جو چیزیں جس ٹائم لائن کے مطابق چل رہی ہیں وہ اس کے مطابق ہی نتائج حاصل کر پائیں گے۔ امپورٹنٹ جو ہے یہ سینیریو دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔